آج کا ہمارا ٹاپک ہے پل صراط۔ کیا ہے یہ پل صراط؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ایک مشہور پل ہے۔ ہم سب کو اس پل سے ضرور پار کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ پل وہ ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ کوئی بھی پل صراط کو اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا جب تک وہ سوالات کے 7 مرحلوں سے نہ گزر جائے۔ وہ 7 سوالات کیا ہیں؟ 7 سوالات 7 پڑھا۔ ان 7 سوالات کے جوابات کیا ہیں؟ کیا آپ ان کا جواب دینے کے لیے ریڈی ہیں؟ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو میں آپ کو بتا دوں، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مسز وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نالج آف دین و دنیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور بیل آئیکن کو تو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں پل صراط کو یوں بیان فرمایا: پل صراط کو پار کرنے کا انحصار ہر ایک کے اعمال پر ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے بہت آسان ہوگا، کچھ لوگوں کے لیے بہت مشکل۔ یہ جہنم کا ایک پل ہے جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ اس پل میں کانٹے اور بیڑیاں ہیں جو ان کو گرفت میں لیں گے جسے اللہ چاہے۔ کچھ لوگ اس پر سے پلک جھپکتے گزر جائیں گے جیسے روشنی کی رفتار ہو یا اعلیٰ نسب گھوڑے کی گھڑ سواری ہو۔ فرشتے پکاریں گے: اے پروردگار سلامتی فرما، اے پروردگار سلامتی فرما۔ وہ لگاتار پکاریں گے۔ وہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کو خراش بھی نہ آئے، اور ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہتھوڑوں سے مارا جائے، اور ایسے بھی ہوں گے جن کے چہرے آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ لوگ خدا کی بارگاہ میں اپنے درجات کی بنیاد پر اس پل کو پار کریں گے۔ کچھ لوگ اسے روشنی کی رفتار سے پار کریں گے جبکہ دوسرے رینگ کر اس سفر کا اختتام کریں گے، جیسا کہ قرآن مجید کی سورہ 79 آیت 6 میں بیان ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ سور پھونکیں گے۔ پہلی دفعہ سور پھونکنے پر سوائے ان کے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ہیبت سے لرز اٹھے گی اور اس کے ساتھ ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ دوسری دفعہ سور پھونکنے پر جب دوبارہ زندہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دوڑیں گے تاکہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں۔ جو لوگ اس خوفناک قیامت میں دوبارہ اٹھائے جائیں گے ان کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں کیے تھے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں بتایا گیا ہے۔ دائیں ہاتھ والے میں اعمال ناموں والوں کے جنت کی بشارت ہے۔ اگر نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں یا پیچھے سے دیا جائے، یہ جہنم کے عذاب کی وعید ہے۔ زمین پر ہمارے ساتھ کرامن کاتبین کے نام سے 2 فرشتے ہر وقت ہر جگہ ہمارے اعمال لکھتے ہیں، لہٰذا ہمارے کیے گئے تمام اچھے اور برے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اعمال نامہ کے حوالے سے سورہ کہف کی آیت نمبر 49 میں بتایا گیا ہے: اور ان کے سامنے اعمال نامہ رکھ دیا جائے گا، پھر تو مجرموں کو دیکھے گا اس چیز سے ڈرنے والے ہوں جو اس میں ہیں۔ وہ کہیں گے: افسوس ہم پر افسوس۔ یہ کیسا نامہ اعمال ہے کہ اس نے کوئی چھوٹی بات نہیں اور نہ کوئی بڑی بات، سب کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا سب کو موجود پائیں گے، اور تیرا رب کس پر ظلم کرنے والا نہیں۔ روز محشر نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھا جائے گا۔ ایک دفعہ نامہ اعمال مل گیا تو ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے، لیکن آخری منزل سے پہلے ایک اور پڑاؤ ہوگا، ایک ایسا پڑاؤ جو بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز ہے، ایک ایسا پڑاؤ جسے بغیر کسی استثناء کے سب کو پار کرنا ہے۔
وہ پڑاؤ ہے پل صراط۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو، یہ تیرے رب پر لازم مقرر کیا ہو۔ سورہ مریم آیت نمبر 71۔ حدیث کے مطابق صراط جہنم کے اوپر ایک سیدھا راستہ ہے، ہر کوئی اس پر سے گزرے گا۔ ایمان والے اس پر سے اپنے اعمال کے مطابق تیزی سے یا آہستگی سے گزریں گے، جبکہ کافر اور گناہ گار لوگ ٹھوکر کھا کر جہنم میں جا گریں گے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صراط ایک پل جہنم کے پار بچھایا جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا رسول ہوں گا جو اپنے امتیوں کے ساتھ اس کو پار کرے گا۔ اس وقت رسولوں کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکے گا، اور وہ اس وقت کہیں گے، اے اللہ ہمیں بچا لے۔ سب سے پہلے پل صراط کو پار کرنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اگر لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ تیزی سے اس پر سے گزریں گے، لہذا پل صراط پار کرنے کے لیے آپ سے کیا پوچھا جائے گا؟ پل صراط پر ہر ایک سے اس کی زندگی کے اچھے اعمال اور گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں کہا کہ پل صراط کے 7 مرحلوں پر سوالات کے بغیر پار نہیں کیا جا سکتا۔ 7 پڑاؤ کے 7 سوالات۔ پہلا پڑاؤ جو پہلا سوال ہوگا وہ ہمارے ایمان کے بارے میں ہے۔ اگر ہمارا ایمان کامل ہے تو ہم بآسانی پہلے مرحلے سے گزر جائیں گے، لیکن کافر پہلے ہی مرحلے میں جہنم میں جا گریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو ایمان لانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ خدا نے اپنی پاک صفات اور نیک بندوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا، تو جو ایمان نہیں لائے بلاخر ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم اتنی بے رحم ہوگی کہ جب اس سے پوچھا جائے گا کیا تو مر گئی ہو، تو یہ چلا کر کہے گی کیا اور نہیں ہے؟ دوسرے لفظوں میں اس دن تمام کافر جہنم میں جھونکنے کے بعد بھی کوئی چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی۔ لیکن ڈرے مت، اگر آپ ایمان لائے اور آپ نے نیک عمل کیے تو آپ کو روز محشر کی سختی سے پلک جھپکتے ہی چھٹکارا مل جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں صحیح سلامت رہے۔ اگر آپ ایمان لائے لیکن خود کو بچانے کے لیے اچھے اعمال جمع نہیں کیے، تب بھی آپ کے پاس موقع ہے، ورنہ آپ کے گناہ کانٹے بن کر آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آپ ان کانٹوں سے پیچھا چھڑا لیتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکا تو جہنم کی آگ آپ کو نگلنے کی منتظر ہوگی۔ پھر ہم انہیں بچا لیں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بر گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 72۔ آئیے اس پر بات کرتے ہیں کہ ہم اس پل کو کیسے پار کر سکتے ہیں، جہاں جہنم اپنی تمام تر ہولناکی اور دہشت کے ساتھ ہمارے قدموں تلے ہوگی۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس پر نظر نہ پڑے اور ہماری توجہ اپنے راستے پر مذکور رہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں گے، ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو اپنے گناہوں کو پچھتائیں گے، جبکہ دوسری طرف وہ ہوں گے جو جہنم میں جا گریں گے۔ وہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتے تھے، اور وہی لوگ ہوں گے جو اس پل کو تیزی سے بغیر کسی تکلیف کے پار کریں گے۔ پہلے سوال کے جواب میں کامیابی کے بعد ہم وہاں پہنچیں گے جہاں دوسرا سوال پوچھا جائے۔ ہم سے یہاں نماز کے بارے میں پوچھا جائے، جو کہ ایمان کے بعد دین اسلام کا سب سے اہم ستون اور اس کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ آپ کی نمازیں جتنی مکمل ہوں خالص ہوں گی، آپ کا حساب اتنا ہی آسان ہوگا، لیکن اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہے تو شاید آپ کے عقیدے کی عمارت گر جائے گی۔
نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کیا پس اس نے پورے دین کو منہدم کر دیا۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اگر ہم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں یقینی طور پر اپنی نمازیں ایک عمارت کے مضبوط ستون کی طرح قائم کرنی ہوگی۔ اگر ہم زمین پر سوئی کے ناکے سے بھی جہنم کی آگ کو دیکھ لیں تو سر سجدے سے نہ اٹھائیں کبھی۔ ہمارا ایمان مضبوط ہے، ہماری نمازیں بھی درست ہیں۔ اب ہم تیسرے مرحلے میں داخل ہوں گے۔ اگر ہم نے دنیا میں خدا کے مال کو اس کی ہدایت کے مطابق خرچ نہیں کیا تو اگلا سوال ہمارے لیے پریشان کن ہوگا، کیونکہ ہم سے پوچھا جائے گا ہم نے اپنے مال کہاں خرچ کیا اور کس کے ساتھ بانٹا؟ کیا ہم نے زکوٰۃ ادا کی؟ ہم سے سوال ہوگا۔ اس بارے میں غور کیجیے۔ آپ نے زندگی میں اس خیال کے تحت زندگی گزاری کہ خالق کا عطا کردہ مال آپ کا اپنا ہے اور زکوٰۃ جس کا حکم خدا نے بانٹنے کے لیے دیا تھا آپ اسے مستحقین کو دینے کے بجائے ان سے چھپانے کو ترجیح دی۔ ہمیں ایسی صورتحال میں اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر ہم اپنا مال چھپائیں گے تو جنت بھی ہم سے چھپ جائے گی۔ اگر ہم نے اپنا مال خدا کی راہ کے مطابق کمایا اور خرچ کیا تو اگلے پڑاؤ پر ہم سے روزے کے بارے میں سوال کیا جائے، جو کہ ہم پر اسی طرح فرض ہیں جس طرح پچھلی امتوں پر فرض تھے۔ اگر ہم اس پوچھ گچھ کے دوران کاش جیسا لفظ ادا نہیں کرنا چاہتے تو ہم پر لازم ہے کہ ماضی میں ہیلوں بہانوں سے جو روزے چھوڑے ہیں ان کی قضا ادا کریں۔ اس کے بعد ہم 5ویں پڑاؤ پر ہوں گے۔ اس پڑاؤ پر ہم سے حج کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ اگر آپ مالی مسائل کی وجہ سے حج ادا نہیں کر سکتے تو مالی استحکام کے بعد زندگی میں ایک دفعہ ضرور حج کریں۔ اگر ہم استطاعت ہونے کے باوجود حج ادا نہیں کرتے اور بہانے بناتے ہیں تو ہم سنگین نتائج کا سامنا کر سکتے ہیں۔ 6ٹھے پڑاؤ پر ہم اس موضوع کی طرف آئیں گے جو بنا استثناء کے ہر کسی سے پوچھا جائے گا، ہر کسی سے متعلق ہے۔ یہ موضوع حقوق العباد اور صلہ رحمی کے بارے میں۔ ہم ہمیشہ دوسروں کا حق غصب کر کے ان کے حقوق نظر انداز کرتے ہیں، تاہم بہت سی چیزیں لوگوں کے حقوق میں شمار ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ہم ایسا لا علمی میں کرتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم یہ جانے بغیر آیا یہ سچ ہے یا نہیں کسی کے بارے میں باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا ہم آسانی سے بہتان یا غیبت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہمارے دین اسلام میں خاندان اور رشتہ داروں کے تصور کو بہت اہمیت حاصل ہے، لہٰذا اس کو بہت اہمیت دینی چاہیے۔ تاہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ نہ رہیں، ہمیں ان کے کچھ رویے ناپسند ہو، لیکن ہمیں ان سے مکمل قطع طلب نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیات پر نظر ڈالیں۔ چند صحابیوں کے والدین مسلمان نہ تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے والدین کو خوش کرنے کی کوشش کی سوائے ان معاملات کے جن سے خدا نے منع کیا۔ جب ہم ان تمام مراحل سے گزر جائیں گے تو ہم سے طہارت یعنی غسل کا سوال ہوگا۔ اگر ہم پچھلے 6 سوالوں میں کامیاب ہو گئے خدا کے فضل سے ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جو صفائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر ہم طہارت کا خیال نہیں رکھتے تو پچھلے سوالوں میں کامیابی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ ان تمام سوالات کے بعد جہنم اپنے حقداروں کو لے لے گی اور جنت خدا سے اپنے رہائشیوں کا سوال کرے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بہت سے لوگوں کو پل صراط کا پتہ بھی نہ چلے گا اور وہ فرشتوں سے اس بارے میں پوچھیں گے کہ وہ جہنم اور وہ پل صراط کہاں ہے، کیا ہم نے اسے عبور کر لیا؟ فرشتے جواب دیں گے تم جہنم کے اوپر اس پل کو پار کر چکے ہو، لیکن تمہارے اعمال کے نور کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ گئی اور ڈھانپ دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ جہنم کی آگ مومنین سے کہے گی اے مومنو میرے اوپر سے تیزی سے گزرو کیونکہ تمہارے اعمال کا نور میری آگ کو بجھاتا ہے۔
خدا کی مرضی ہوگی تو ہم جنت بطور انعام مل جائے گی، جو کہ اس سفر کے اختتام پر ایک خوبصورت جگہ ہے، ایسی خوبصورت کہ کسی آنکھ نے نہ دیکھی، کسی کان نے نہ سنا، کوئی انسان خواب میں بھی جنت کی خوبصورتی کا تصور نہیں کر سکتا۔ نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنا اتنا بھی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں زمانہ آخر کے خوشگوار ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کچھ خاص اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ ہم نے جتنی باتیں کی سب درست ہے اور لازماً وقوع پذیر ہوں گی۔ تو کیا دنیا میں آزادی کے لیے آخرت تباہ کرنا ضروری ہے؟ آپ کو کس کی زیادہ فکر ہے؟ دنیا کے عارضی پھول کی یا اس پھول کی جو ابدیت کی طرف لے کے جاتا ہے؟